السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 7ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اہل کتاب کو دین حق کی جانب دعوت دی گئی اور یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ جو سابقہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کا یہی پیغام تھا اپنی امت کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی ان اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ یعنی عیسائی، ان کو حضور نے دعوت دی کہ آؤ تم جو ضد کر رہے ہو، جو تعصب برت رہے ہو، سارے چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اس بات کو تو مان لو جس نبی کے تم دعوے دار ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں، تو ہم ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو لہذا ان کا یہی پیغام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب جب یہ پیغام ان کو سنایا گیا، اس کے باوجود بھی وہ منہ پھیرنے لگے اور پھر یہودی اور عیسائی آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہودی کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، جبکہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے 12 بیٹے، پھر ان کی جو اولاد آگے بڑھی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ پھر اس قوم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اب ان پر جو کتاب نازل کی گئی اور ان کے جو لوگ ماننے والے تھے تورات کے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا لمبا فاصلہ ہے یہودیوں کے درمیان میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو عقل میں آنے والی بھی بات نہیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، ان کا زمانہ تو اور زیادہ لمبا دور کا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسا ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بات واضح فرما دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے مخلص سچے بندے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے رسول تھے، اور آپ کا یہی پیغام تھا لوگوں کے لیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور آپ اس پر عمل کرتے رہے اور اپنی قوم کو بھی یہی پیغام آپ نے دیا ہے۔ اب ذرا اے یہودیوں، اے عیسائیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو مشرکین ہیں، جو غیر اللہ کی دیوی دیوتاؤں مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی دعوے دار ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم آپ کے دین پر چلتے ہیں۔ تو ذرا اے یہودیوں بتاؤ تو صحیح، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ انہی سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا مشرک ہیں؟ کیا وہ بھی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نہ ہی عیسائی ہیں، نہ مشرکین میں سے ہیں، بلکہ آپ دین حنیف کو ماننے والے ہیں، سچے مسلمان ہیں، سچے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور سچے لوگ وہ ہیں اور آپ سے زیادہ قریب تعلق جو رکھنے والے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اب یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو یہودی بھی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، عیسائی بھی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور سچے لوگ وہ ہیں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جس کا خاص ہے وہ کون ہے؟
ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات واضح فرما دی کہ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پائے اور ابراہیم علیہ السلام جو پیغام لائے اس کو مان لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لوگوں کو تعلیم دی اس پر دل و جان سے عمل کرتے رہے، تو یہ دعوے دار ہیں، یہ حقدار ہیں کہ یہی سچے ملت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، اور ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے سچے لوگوں کی بات تھی۔ اب اور کون حقدار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے کے؟ تو بتلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا خاص خاندانی تعلق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ تو خاندانی رشتہ بھی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ابراہیم علیہ السلام کو، تو یہ پیارے نبی بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور کون حقدار ہیں آپ سے تعلق رکھنے کے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان لایا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا خاص تعلق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص احکامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے۔ سب سے پہلی بات تو ہر نبی کی یہی تھی، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی کا سب سے اہم پیغام یہی تھا۔ اب اس کے بعد ہر نبی کی ایک خاص تعلیمات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خاص احکامات دیے، ان کے اندر سے یہ تھا کہ ختنہ کرانا، اور اسی طرح سے کعبۃ اللہ شریف کا حج کرنا، اس کا عمرہ ادا کرنا، یعنی اس کی زیارت کرنا، حج بیت اللہ ادا کرنا، عمرہ ادا کرنا، اور اسی طرح سے عبادت جب کی جائے، نماز جب پڑھی جائے تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکامات تھے۔ اسی طرح سے جنابت کی حالت میں، یعنی جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو غسل کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے لازم قرار دے دیا تھا۔ تو اب یہی چیزیں ملتی جلتی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی احکامات ہیں۔ ہم بھی انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہم بھی حج ادا کرتے ہیں، ہم بھی عمرہ ادا کرتے ہیں، اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے درمیان میں یہ چیز سنت قرار دی گئی ہے کہ ختنہ کروانا ہے۔ اسی طرح سے جب ناپاک ہو جائے، غسل کی حاجت ہو، یعنی احتلام ہو جائے یا جنوبی ہو جائے، تو اس صورت میں غسل کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام میں بھی تھی، اور ہم بھی ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، تو لہذا ہم ان سے تعلق میں زیادہ حقدار ہیں۔ قریبی تعلق ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کا، جو ان کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو ایسوں کا مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے کام بنانے والا ہے۔ اب مزید آگے اللہ تعالی اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی مکاریوں کو ظاہر فرما رہا ہے کہ بعض یہودی اور بعض عیسائیوں کی یہ حالت تھی کہ جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی گئی اور ان کو یاد دلایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا مقصد کے تحت آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کیا پیغام لے کر آئے تھے، یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کی گئی، تب بھی وہ ضد اور انانیت کی وجہ سے منہ موڑ لیے، اور پھر جو لوگ ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کو بھٹکانا چاہتے تھے، گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی یہ حالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مکاری کو یہاں پر واضح فرما رہا ہے، وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔
یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. یعنی مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت تو یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود تورات کو مانتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور جان بوجھ کر کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی نبی تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اصل پیغام تو یہی دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کر تشریف لائے اور آپ نے بھی جب یہی پیغام دیا تو وہ لوگ اب ماننے سے انکار کرتے ہیں، حضور کو رسول نہیں مانتے اور اختلافات کرتے ہیں. حضور کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشن گوئی فرمائی، خوشخبری سنائی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری سنائی، آخری پیغمبر کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی، ساری چیزیں بتلا دی گئی. لیکن یہودی عیسائی اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے حضور پر کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل سے ان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ان کا تعلق ہے اور حضور اہل عرب کہلاتے ہیں، اہل عرب میں سے حضور کا تعلق ہے. اور بنی اسرائیل کا تعلق ملک شام سے تھا، وہ وہاں سے ان کی پیداوار ہوئی اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. تو اب ان کی یہی خواہش تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص عزت شرافت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو عطا فرمائی، ان کی نسل سے حضور تشریف لائے. تو لہٰذا نسلی اعتبار سے یہ ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور اس وجہ سے حضور کو نہیں مانتے تھے. اب جب ان کو حق کی دعوت دی گئی تو ایمان نہیں لائے، حضور کو رسول نہیں مانے. تو اب انہوں نے یہ مکاریاں کرنا شروع کر دی کہ بعض لوگ ان میں سے صبح میں آتے حضور کے پاس ایمان لاتے اور شام میں ایمان سے پھر جاتے، اور اس طرح سے جو بھولے بھالے ابتدائی جو ایمان لانے والے مسلمان تھے ان کو بھٹکاتے، کہتے کہ ہم نے تو پہلے یہ باتیں سنی تھی آخری پیغمبر کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، اسی وجہ سے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان کر ایمان لائے تھے. لیکن جب ایمان قبول کر لیے، ان کے جب قریب آئے تو ہم نے یہ کوالٹیز، یہ نشانیاں ان کے اندر نہیں دیکھی، تو لہذا اس وجہ سے ہم پھر گئے. تو لہذا یہ دین اسلام سچا مذہب نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ یہودی اور عیسائی یہ لوگ مل کر بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکانا چاہتے تھے. بعض صحابہ کرام میں سے بتایا جاتا ہے حضرت عمار، حضرت حذیفہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھٹکانا چاہتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان بڑا مضبوط ایمان تھا، وہ کسی کے جال میں نہیں پھنستے تھے. اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا تھا، وہ سچے پکے مسلمان تھے صحابہ، تو وہ عیسائیوں کے اس جال میں نہیں پھنسے. اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیتیں نازل فرمائی اور ان کی مکاریوں کو ظاہر فرما دیا، اور پھر ان کو کہا گیا کہ تم ساری چیزیں جانتے ہو. تورات میں آخری پیغمبر کی نشانیاں بتلا دی گئی اور ان کا ایمان کیسا ہوگا، ان کی شریعت کیسی ہوگی، کئی ساری علامتیں بتا دی گئی، تورات میں بتا دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تم کو صحیح پیغام مل چکا تھا آخری پیغمبر کے بارے میں، تو تم یہ معلومات رکھتے پر بھی کیوں اس کو خلق ملق کر رہے ہو، ان کو کیوں چھپا رہے ہو؟ اس سے باز آ جاؤ. اگر اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا حشر بہت ہی برا ہوگا. اور ہوا بھی یہی کہ یہودی اور عیسائی جو اپنی مکاریاں کرتے رہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو ذلیل و رسوا کر دیا. آج بھی وہ ذلت اور رسوائی کے اندر گھرے ہوئے ہیں. آج بھی بعض عیسائیوں اور یہودیوں کا یہی مشغلہ ہے کہ بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکا دے. اسی وجہ سے کبھی کیا کرتے ہیں عیسائی اور یہودی، اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کچھ اسلام کی اچھی تعریف کرتے ہیں، اچھی باتیں مسلمانوں کے تعلق سے، پیغمبر اسلام کے تعلق سے کچھ اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. جب بھولے بھالے مسلمان ان کی بات سنتے ہیں کہ ارے یہ تو صحیح بات بول رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اب زہر گھولنا شروع کرتے ہیں اور ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے، اور اس طرح سے
مسلمانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں اور پھر غیر غلط باتیں پھر اب وہ پیش کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے میٹھی میٹھی باتیں کر کے قریب کرتے ہیں بھولے بھالے مسلمانوں کو، اس کے بعد پھر مکاری کر کے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو لہذا یہ اب سے نہیں بلکہ پہلے سے ہی حضور کے زمانے سے ہی ان یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ ضد رہی اور یہ مکاریاں رہی ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. تو جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو غالب رکھے گا. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.